یہ جو واقعہ حضرت عبداللہ اسماری صاحب والا، یہ سرخ سیاہی کی چھینٹوں کا واقعہ، اس میں کوئی فزیکل یا جسمانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا عصا، اس میں بھی وہ یہی واقعہ نہیں، بالکل اور ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اقتداری معجزات، یعنی ایسے معجزات جس کو مسیح علیہ السلام نے خارق عادت فرمایا ہے اور اقتداری بھی. اور یہ معجزات غیروں کے لیے اور ان کو مومن بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں دکھائے جاتے، سمجھے؟ اس لیے موسیٰ والا معجزہ یہ نہیں ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع پر دودھ اتنا بڑھا کہ کئی بھوکوں کی پیاس بجھا کر اور غذا کی ضرورت پوری کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور پھر بھی بچ گیا. اب یہ جو تخلیق کا معجزہ ہے، اس کو حضرت مسیح صاحب نے اقتداری بھی فرمایا ہے اور خارق عادت بھی، اور اس کا تعلق صاحب ایمان کے ایمان کو مزید طاقت دینے سے ہے، اور اس یقین کو بڑھانا ہے کہ جو خلق کی باتیں سنتے ہو تم نے دیکھی تو کبھی نہیں، اور ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے خلق کے کرشمے بھی دکھا سکتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہوا. بس اس تعلق میں وہ جو جنگ احزاب کے وقت ایک بہت بڑے قافلے نے جو سینکڑوں پر مشتمل تھا، ایک ہنڈیا میں پکنے والا سالن، ایک پرات میں گوندا ہوا آٹا کھایا اور پھر بھی بچ رہا. جو مولوی اور بیوقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ دو باتیں کافی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بہت ہی زیادہ اقتداری شان کے معجزے اور ایسے حیرت انگیز کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر مسیح علیہ السلام پر آپ کے ایک کامل غلام کی صورت میں خدا نے ایسا فضل کیا ہو تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں، یعنی سائنسی طور پر اس کی توجیہ، یہ اس تعلق میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ بعض چیزیں رونما ہوتی ہیں، اور اب جو پیراسائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ بن چکے ہیں کہ باقاعدہ جسم کو ایسی توانائی ملتی ہے جو باہر سے کہیں سے نہیں آتی اور یقینی طور پر مل جاتی ہے، اور یہ پیراسائیکولوجیکل فیکٹرز میں ایک فیکٹر داخل ہے. تو اس توانائی کا پیدا ہونا، مثلا ایک بھوکا آدمی کئی دن سے بھوکا، اس کو یہ سوتے میں یا جاگتے میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں کثرت سے دودھ پی رہا ہوں یا کوئی غذا مجھے مل رہی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو سیر ہو چکا ہوتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کی پیاس مٹ جاتی ہے، اور پھر وہ عملاً توانائی حاصل کر لیتا ہے. اس ضمن میں وزن کے تجربے بھی ہو چکے ہیں. ایک کتاب میں یہ درج ہے کہ ایسے تجارب میں سے جن کو گزارا گیا ہے، جب ان کا وزن کیا گیا تو کم نہیں ہوا تھا، کچھ زیادہ ہو گیا تھا. اب یہ اس اقتداری معجزے کی تائید میں رونما ہونے والے واقعات ہیں، مگر یہ چونکہ خود کوئی سائنٹیفک وجہ پیچھے نہیں رکھتے، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سائنسی وجہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کی تائید میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو کچھ دکھاتا ہے اس میں اس قسم کے کچھ کوئی موجبات ہوں گے جو انسانی نظر سے مخفی تو ہیں لیکن تجربے میں آ چکے ہیں. اس لیے ان اقتداری معجزات کے انکار کی اس زمانے میں تو کوئی گنجائش اب نہیں رہی. صرف یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو ظاہر کرنے والا ہے معجزہ، جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی ادنا بھی کوئی گنجائش نہ، یا اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی ایک ذرہ بھی گنجائش نہ ہو. اور پھر
گواہ کیسے ہیں اس کے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ ہوا ہے یہ عبداللہ سنوری صاحب گواہ بنے, اور عبداللہ سنوری صاحب کی ساری زندگی معروف تھی وہاں, بالکل سادہ لو انسان, وہ بات بنا ہی نہیں سکتے تھے کوئی, بہت زیادہ سادگی تھی مزاج میں. اور پھر وہ کپڑا بھی دکھایا اور ہمیشہ نے اس کی تائید بھی فرمائی. وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں اقتداری معجزے کے سوا کسی اور تشریح کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم بھی کھیلا کرتے تھے, بچوں میں پڑھا بھی کرتے تھے. چھوٹا سا حجرا ہے, اس کی چھت بالکل صاف, اور دروازہ بند ہو تو کوئی رستہ نہیں, کسی اور چڑیا بھی نہیں آ سکتی اندر, کچھ نہیں آ سکتا. اب اس کا پچھلی طرف سے دروازہ کھول دیا گیا ہے, مگر میں بتا رہا ہوں اپنے بچپن کا جو ہم نے حجرا دیکھا ہو جس میں بیٹھا کرتے تھے, وہ مسجد کے خادم کے لیے اس کے پیچھے ایک حجرا سا بنا ہوا تھا. وہاں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ آرام فرمایا کرتے تھے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے, اور عبداللہ سنوری صاحب دبایا کرتے تھے. تو ایسے ہی ایک موقع پر عبداللہ سنوری صاحب دبا رہے تھے, اس چھت کے اوپر کسی چیز کے اٹکنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, اس قسم کی چھتیں نہیں تھیں, صاف چٹیل چھت, وہ مکڑی کے لیے بھی چلنا شاید مشکل ہو, اتنی صاف چکنی چھت تھی وہ. تو وہاں اس نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کے قمیص پر کچھ سرخ نشان ظاہر ہوئے ہیں, اس طرف کچھ اس طرف. تو حیران ہو کے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے, اور اس پر حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھ کھلی. میاں سنوری صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کے اوپر کچھ سرخ جیسے سیاہی کے خون کے چھینٹے ہوتے ہیں ایسے پڑے ہیں. اب یہ بعض دفعہ ڈاکٹری لحاظ سے کیپیلریز کے پھٹنے سے بھی ہو جاتا ہے, یعنی وٹامن پی کے وغیرہ کی کمی ہو تو کیپیلریز پھٹ کے تو فوارہ سا خون کا نکل کے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کپڑوں کے اندر جو واقعہ ہو رہا ہے وہ عبداللہ سنوری صاحب کی پگڑی کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. یہ تائیدی نشان اللہ تعالیٰ نے دکھایا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری پگڑی کے اوپر بھی چھینٹا پڑا ہے. اور جب ہمیشہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے گویا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کچھ کاغذات پیش کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ جس طرح حاکم وقت کے طور پر بیٹھا ہوا سیاہی میں ڈبوتا ہے, سرخ روشنائی میں اس نے اپنا قلم ڈبویا اور کچھ قطرہ زیادہ ہو گیا تو اس کو جھٹکا اور پھر دستخط کیے, اور وہ تقدیر پر ہی دستخط ہو رہے ہیں, اور معجزہ بھی تقدیر ظاہر کرنے والا ہے. اور وہ جو زائد چھینٹے تھے آپ نے فرمایا یہ وہ چھینٹے ہیں, اس پر آپ نے فرمایا دیکھو میاں عبداللہ اور تو نہیں کہیں. اب سوتا ہوا آدمی نے کیسے بنایا یہ, ہمیشہ سے تو ویسے ناممکن تھا, مگر دوسروں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے جو پگڑی اتاری تو پگڑی کے اوپر اسی سیاہی کے ویسے ہی چھینٹے تھے. تو اس پر انہوں نے ایڈمیشن سے درخواست کی یہ قمیض مجھے تبرکن دے دیں, میں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گا. تو آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارے ساتھ دفن ہوگی, کیونکہ میں نہیں پسند کرتا کہ یہ شرک کا مجھے بنے. یہ ہے سارا مسئلہ, سمجھ آ گئی؟ ظہور مہدی آخر زمان